پاکستان سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا سلمان جو کام کی تلاش میں پاکستان سے UAE گیا۔ UAE میں اس نے کافی جگہ پر کام کیا، مزدوری بھی کی، مگر وہ اتنا نہیں کما پاتا تھا کہ وہ اپنے اخراجات سے کچھ پیسے بچا کر گھر بھیج سکے، اور دوسرا دہاڑی بھی کبھی کبھار لگتی تھی اور اکثر اوقات اس کا پورا دن کام تلاش کرنے میں ہی گزر جاتا تھا، اور مہینے میں 8-10 دن ہی کام ملتا تو وہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر پاتا۔ کافی جگہوں پر دھکے کھانے کے بعد اسے UAE کی ایک لینڈ لائن فون کمپنی ایٹیسلاد میں وائر مین کی جاب مل گئی۔ باقی کولیگ کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ سلمان بھی کام پر جایا کرتا تھا اور کمپلینٹ آنے کی صورت میں کمپلینٹ سالو کرنے کے لیے بھی جایا کرتا تھا، مگر پرانے لوگ بہت سمجھدار ہو چکے تھے۔ آسان جگہ کی کمپلینٹ ہوتی تو وہ خود چلا جایا کرتے تھے، اور اگر مشکل کام ہوتا تو وہ سلمان کو بھجوایا کرتے تھے۔ ایک تو سلمان اس کام میں نیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ان علاقوں سے زیادہ واقف نہیں تھا، اور دوسرا کافی عرصہ سے اسے کام کی تلاش تھی اور بڑی مشکل سے اسے یہ کام ملا تھا، اس لیے سلمان ان سے زیادہ بحث نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کام سے انکار کیا کرتا تھا۔ ایٹیسلاد کمپنی میں ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ ایک گھر ایسا تھا کہ جن کی فون کی کمپلین آتی اور جب بھی کوئی بندہ ان کی لائن ٹھیک کرنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتا تو وہ کبھی واپس نہ آتا، اور جب بھی اس ورکر کا پتہ کرنے 4 سے 5 لوگ اس گھر میں جایا کرتے تو دروازے پہ بوڑھی عورت آ جاتی اور یہی کہتی، بیٹا آپ کا آدمی تو 1 گھنٹہ پہلے ہی یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس گھر میں صرف 2 ہی لوگ رہتے تھے، وہ بوڑھی عورت اور اس کا 10 سال کا پوتا، مگر سلمان ان سب باتوں سے بے خبر تھا، اس لیے باقی ملازمین بھی خوش تھے کہ چلو ایک نیا لڑکا ان کے پاس آ گیا ہے، اگر اس گھر کی کمپلین آتی ہے تو وہ سلمان کو ہی بھیجیں گے۔ کئی دنوں تک کام بہترین چلتا رہا اور سلمان کو 1 ماہ کی چھٹی مل گئی، اور اس کمپنی نے سلمان کو پاکستان کا ریٹرن ٹکٹ بھی دے دیا اور کہا کہ اپنے گھر سے ہو کر آ جاؤ۔ سلمان UAE سے پاکستان آ گیا۔ انہی دنوں میں ایک ٹریجڈی ہو گئی کہ سلمان کے ساتھ والے وائر مین کو اسی گھر میں بھیجا گیا اور وہ آج تک دوبارہ واپس نہیں آیا۔ اسی دوران اس گھر سے ایک اور کمپلین آ گئی اور دوسرے بندوں کو بھیجا گیا تو وہ بھی مڑ کے واپس نہیں آیا۔ سلمان 1 ماہ کی چھٹی گزار کر واپس ابوظہبی اپنے کام پر آ گیا۔ سلمان نے اپنے ان 2 ساتھیوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں آج کل، نظر نہیں آ رہے، تو سلمان کو بتایا گیا کہ ان کا دوسرے شہر میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ سلمان نے کہا عجیب بات ہے، پہلے بھی یہاں وائر مین کی تعداد بہت کم ہے، پھر سے 2 بندوں کا ٹرانسفر کر دیا ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے تو ان میں سے ایک لڑکا اٹھا اور کہنے لگا کہ سلمان بھی ابھی چھٹی سے واپس آیا ہے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی ہے، تو میں تم سب کے لیے سوپ لے کے آتا ہوں۔ وہ لڑکا بازار کی طرف چل پڑا اور تھوڑی ہی دیر میں سوپ لے کر آ گیا، اور ان سب لوگوں نے سوپ سرو کیا۔ سوپ بڑا ہی مزیدار تھا، تو سلمان نے ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ اب سب لوگ اپنے اپنے کام کو چلے گئے اور روٹین کا ورک چل پڑا۔ 3-4 دن گزر جانے کے بعد اسی گھر سے دوبارہ کال آئی، بیٹا میرا فون پھر سے خراب ہے، آ کے لائن چیک کر جائیں پلیز۔ اس عورت کی عمر 85 سال ہوگی، اس پر ہم شک ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بندے کو کیسے غائب کر سکتی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ اس کا پوتا، اس کی عمر بھی اتنی کم تھی کہ وہ ایک بڑے آدمی کو کیسے پکڑ کر دبوچ سکتا ہے، کیونکہ اس کی عمر صرف 10 سال ہی تھی۔ پولیس والے بھی یہ گتھی سلجھا نہیں پا رہے تھے۔ اب جب اس نے اپنے موبائل فون سے اپنے لینڈ لائن فون کی کمپلین کی تو اب نمبر سلمان کا ہی پڑتا تھا۔ سلمان ان کے فون کی لائن چیک کرتے کرتے اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچا۔ اس عورت نے سلمان کو سٹیل والے صوفے پہ بٹھایا اور سوپ پیش کیا۔ سلمان نے اپنا ٹول بھی صوفے کے بازو پر رکھ دیا اور وہیں بیٹھ کر سوپ انجوائے کرنے لگا۔ سوپ فنش کرنے کے بعد خالی باؤل کو صوفے کے بازو پر رکھنے لگا تو وہاں پڑے ٹول پر ہاتھ لگا تو وہ ٹول نیچے فرش پر گر پڑا۔ سلمان ٹول اٹھانے کے لیے نیچے فرش پر بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ سٹیل کے صوفے کے ساتھ ایک تار کا کنیکٹر جڑا ہوا ہے اور دوسری سائیڈ والا کنیکٹر بجلی کے ساکٹ میں دیا ہوا ہے، گویا یہ لوگ بندے کو کرنٹ لگا کر مارنے کا کام کرتے ہیں۔ سلمان اٹھ کر مین گیٹ کی طرف بھاگا تو مین گیٹ میں بھی کرنٹ آ چکا تھا۔ وہ واپس پیچھے کچن والے راستے بھاگا تاکہ باہر نکل سکے،
मगर वो भी लॉक था। उसने किचन के वेंटिलेटर होल पर चढ़ने की कोशिश की तो चूल्हे पर चढ़े हुए प्रेशर कुकर के साथ पांव लगा तो वो नीचे गिर गया और उसका ढक्कन खुल गया और सारा पानी और गोश्त बाहर निकल पड़ा। सलमान तो देखकर दंग ही रह गया। उसमें इंसानी हाथ और पांव थे जिनका सूप तैयार हो रहा था। बूढ़ी औरत और उसका पोता सलमान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर सलमान एग्जॉस्ट फैन के रास्ते बाहर निकल गया और भागते भागते अपनी कंपनी में पहुंच गया। सलमान को देखकर सब खौफजदा भी हो गए और हैरान भी कि ये पहला बंदा है जो इस घर से बाखैरियत वापस आया है। सलमान ने उन सब को मुकम्मल स्टोरी सुनाई और कंपनी ओनर ने उस औरत पर FIR करवा दी। पुलिस उस औरत और उसके पोते को पकड़ कर ले गई और काफ़ी दिनों तक पूछगछ होती रही। उस औरत ने बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम ले लिए कि ये ब्रांड्स मुझसे सूप लेकर बेचा करते थे और ये लोग मुझसे गोश्त लेकर पिज़्ज़ा और शारमा बनाकर बेचा करते थे। अब पुलिस ने उन ब्रांड्स के ओनर को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उनको भारी जुर्माने के साथ 10-10 साल की कैद भी सुनाई। इस औरत से पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करती थी, तुम्हारी तो इतनी ज़्यादा उम्र है, अभी ये सब करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मानते हैं कि लोग पैसे के पीछे हर बुरे से बुरा काम कर लेते हैं, मगर तुम्हारी तो उम्र इतनी ज़्यादा है कि तुम्हें ना तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और ना ही लग्जरी ज़िंदगी की। उम्र के हिसाब से तुम्हारे गिने चुने दिन रह गए हैं, तुम इतना जालमाना काम क्यों कर रही थी। उसने कहा, मेरी दूसरे मुल्क के ब्यूटिशियन और डॉक्टर से बात हो चुकी है कि मैं $1 करोड़ इकट्ठा कर लूँ तो वो लोग मेरी जवानी वापस ला सकते हैं। दोस्तों, ये लोग सिर्फ आपको झांसा देते हैं, हकीकत में गई हुई जवानी वापस नहीं आती और ना ही एज रिवर्स होती है। एटिसलात कंपनी के तमाम मुलाजमीन जो गायब हुआ करते थे, उन सब के मारने की तस्दीक इस औरत ने कर दी। अब इस औरत और इसके पोते को भी उम्र कैद की सज़ाएं हो गई। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।